السلام علیکم پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی خاطر قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ بیٹا فوراً راضی ہو گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ سچ ہے، اور آج تک پوری دنیا کے مسلمان اسی واقعے کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ آخر وہ باپ کون تھا؟ وہ بیٹا کون تھا؟ اور اللہ نے کیا کیا؟ آج میں آپ کو یہ سب بتاؤں گی، اور آج ہم تکبیرات تشریق بھی سیکھیں گے۔ پھر ہم مل کر تکبیرات تشریق پڑھیں گے۔ حج کے دنوں میں تکبیرات پڑھنے کا بہت ثواب ملتا ہے۔ تو چلو میں پہلے آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ ایک لڑکی جس کا نام زینب تھا، وہ بہت ذہین تھی۔ وہ 8 سال کی تھی۔ عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ گھر کے باہر ایک بڑا بکرا بندھا تھا۔ سفید، موٹا، تازہ اور بہت خوبصورت تھا۔ زینب نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں بکرے کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اس نے بکرے کو گھاس دی، پانی دیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اگلے دن امی نے کہا، بیٹا پرسوں عید ہے، قربانی ہوگی۔ زینب کا چہرہ اتر گیا۔ امی، اس بکرے کو کیوں؟ یہ تو اتنا پیارا ہے، کیا ہم اسے نہیں رکھ سکتے؟ امی ہنسیں اور بولیں، بیٹا بیٹھو، آج تمہیں ایک بہت پرانی اور بہت پیاری کہانی سناتی ہوں۔ اس کہانی کے بعد تم خود سمجھ جاؤ گی کہ قربانی کیوں ہوتی ہے۔ زینب امی کے پاس بیٹھ گئی، کان لگا کر۔ امی نے شروع کیا، بیٹا بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اللہ کے ایک نبی تھے، ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ وہ اللہ کے سب سے پیارے بندوں میں سے ایک تھے۔ انہیں اللہ نے بہت آزمایا، آگ میں ڈالا گیا، مگر آگ نے انہیں نہیں جلایا۔ وطن چھوڑنا پڑا، مگر انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ بڑھاپے میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ بیٹا ان کی آنکھوں کی روشنی تھا، دل کا سکون تھا، زندگی کی خوشی تھا۔ اور پھر ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ زینب نے بہت تجسس سے کہا، کیسا خواب؟ وہ خواب میں دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم۔ زینب کا دل ڈوب گیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بے حد پیار کرتے تھے، مگر انہوں نے اللہ سے بھی بے حد پیار کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور آہستہ سے بتایا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ زینب کی سانس رک گئی۔ اسماعیل نے کیا کہا؟ امی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بیٹا حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ وہ جواب ہزاروں سال بعد بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریں، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی ہمت! امی نے کہا، ہاں بیٹا، حضرت اسماعیل کو اللہ سے اتنا پیار تھا کہ انہوں نے اپنی جان بھی آگے کر دی، اور حضرت ابراہیم کو بھی اللہ سے اتنا پیار تھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو بھی قربان کرنے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ بیٹے کو دیکھ کر دل نہ کانپ جائے، اور چھری چلانے لگے۔ اور اسی لمحے آسمان سے آواز آئی۔ زینب نے پوچھا، کیا آواز؟ کیا ہوا؟ امی نے کہا، اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دیا، ہم نیکوں کو بھی ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
اور جب حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے ان کا بیٹا اسماعیل بالکل صحیح سلامت کھڑا تھا، اور ان کی جگہ اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا۔ زینب نے خوشی سے کہا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا۔ امی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، اللہ نے دیکھا کہ باپ اور بیٹے نے اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کو دینے کا ارادہ کیا، اللہ کو یہی چاہیے تھا، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے مینڈھا بھیج دیا، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا۔ بس اسی دن سے مسلمانوں پر قربانی سنت ہو گئی۔ ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں ہم قربانی کر کے اس عظیم باپ اور بیٹے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ زینب خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر سمجھ کے آنسو، محبت کے آنسو۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی، اب مجھے سمجھ آ گیا، قربانی صرف بکرے کو ذبح کرنا نہیں، قربانی کا مطلب ہے جو چیز سب سے پیاری ہو وہ اللہ کے لیے دینا۔ امی نے زینب کو گلے لگا لیا۔ بالکل ٹھیک بیٹا، تم نے آج وہ بات سمجھ لی جو بڑے بڑے نہیں سمجھ پاتے۔ زینب باہر بکرے کے پاس گئی اور آہستہ سے اس کے کان میں بولی، اب تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ عید کی صبح جب قربانی ہوئی، زینب روئی نہیں، اس نے بس آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، اللہ تعالیٰ، یہ قربانی آپ کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دی تھی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں، قربانی کا مطلب ہے اللہ کی محبت میں سب کچھ دینے کا ارادہ۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، لیکن اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پیارا نہیں۔ یاد رکھو پیارے بچوں، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کا دوست۔ قربانی ان کی یاد میں ہر سال کی جاتی ہے۔ بچوں، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں بانٹو، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ تو چلو بچوں، آج ہم مل کر تکبیرات تشریق پڑھیں گے، اور آپ نے حج کے دنوں میں یہ تکبیرات ضرور پڑھنی ہیں۔ پڑھیں گے نا؟ آپ کو اس کا بہت ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ چلو بچوں، اب آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو بچوں، آپ نے ان تکبیرات کو یاد رکھنا ہے، اور عید کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ عید کے دن آپ نے خوش رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور غریبوں کو نہیں بھولنا۔ اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ اور اچھی کہانیاں سننے کے لیے اپنے اس چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، اور بیل آئیکن کو دبا دو۔ اللہ حافظ بچوں۔